بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الصادقین المعلمین المبلغین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليطوفوا بالبيت العتيق وقال الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله العظيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة أخرجه البيهقي رحمه الله تعالى. واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے معزز دینی بھائیوں، ابھی بہت سے ہمارے بھائی بیت اللہ کی زیارت کے قصد سے اپنے گھروں سے نکلیں گے اور حج کے ارکان میں جو سب سے اہم رکن ہے، ایک تو عرفہ کا وقوف اور نمبر 2 طواف زیارت. میں طواف زیارت کی بات نہیں کرنا چاہتا، مطلق طواف کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حاجی حضرات جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ترمذی شریف کی وہ حدیث سنا دوں جو ضعیف ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 50 طواف کیے وہ اس طرح اپنے گھر لوٹے گا کہ جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. اس لیے اگر وہاں جائیں تو پوری کوشش کریں کہ 50 طواف ہمارے مکمل ہو جائے. لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو اچھی طرح سنیے گا. طواف ہم کیوں کرتے ہیں اور کس سوچ کے ساتھ ہم طواف کریں؟ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو اس سال حج میں جانے والے ان کے لیے بات کر رہا ہوں، اور بھی بھائی عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات ہے، اور ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. ورنہ ایک غیر مسلم ہم سے سوال کرتا ہے کہ یار تم لوگ ایک پتھر کے ارد گرد چکر لگاتے ہو، کیا ہے اس کی حقیقت؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں بخاری شریف کی ایک حدیث کا سہارا لیتا ہوں. بخاری شریف کے اندر مشہور حدیث ہے کتاب الرؤیا، یعنی خواب کا تذکرہ جہاں ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب دیکھ رہے ہیں. خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام چکر لگا رہے ہیں. آقا فرماتے اچانک میری نظر پڑی پیچھے، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دجال بھی خانہ کعبہ کا چکر لگا رہا ہے. میں اور آپ حیران، اس لیے کہ دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا، مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور آقا خواب میں دیکھ رہے کہ دجال خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے. آقا نے اس کی تعبیر صحابہ کرام کو یہ بتلائی کہ یہ چکر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خانہ کعبہ کا چکر لگا کر اسلام کی حفاظت کے پھیرے لگا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے گھر کے چکر لگا کر میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اللہ میں خود اسلام پر باقی رہوں گا، اسلام کی حفاظت کروں گا اور اسلام کو آگے پھیلاؤں گا. اور یہ دجال خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اسلام کو مٹانا مقصد ہے. خواب کی حقیقت یہ تھی کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا مطلب وہ اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہا ہے. اس لیے میں اور آپ
جب بھی طواف کرے تو اس سوچ کے ساتھ کرے کہ اللہ تیرے گھر کے میں پھیرے لگا کر، تیرے گھر کے میں چکر لگا کر تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اللہ میں خود بھی اسلام پر باقی رہوں گا اور اسلام کی حفاظت کروں گا اور اسلام کی اشاعت کا کام کروں گا۔ بہت مزہ آئے گا پھر طواف کرنے میں، ورنہ ایسا لگے گا کہ ہم صرف چکر لگا رہے ہیں، اور جب ہماری یہ سوچ ہو جائے گی تو پھر چکر لگانے کا مزہ بدل جائے گا، لطف دوبالا ہو جائے گا، ڈبل ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے ہمارے بس کا نہیں ہے، اسلام کی حفاظت، اسلام کی اشاعت یہ ہمارے بس کا نہیں ہے۔ نہیں، ہر انسان کے بس کا ہے۔ کیسے ہے؟ ہر انسان اپنے آپ سے اور اپنے گھر سے شروع کرے، اسلام کی حفاظت اس طرح ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت اس وقت ہے جب دوسروں کی فکر مشکل ہو جائے تو آپ اپنا فکر کریں تو آٹومیٹک پوری سوسائٹی اچھی ہو جائے گی۔ تو میں اور آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس سوچ کے ساتھ طواف کریں اور پھر گھر آ کر شروع کریں کہ اللہ میں اسلام پر رہوں گا اور اپنے بچوں کو اسلام پر باقی رکھوں گا، اور اس کے لیے میں تن توڑ محنت کروں گا۔ کریں گے نا؟ نمبر 2، میں نے آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ کہہ رہے ہیں کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ آپ حج میں جاتے ہیں، آپ نے مسائل سن لیے کہ آپ کے 7 چکر مکمل ہوئے، آپ 2 رکعت ادا کیجئے، 2 رکعت واجب ادا کیجئے۔ بہتر ہے آپ مقام ابراہیم کو سامنے رکھیں۔ کیوں مقام ابراہیم کو سامنے رکھنا بہتر ہے؟ تو محدثین نے اور مفسرین نے لکھا ہے اس لیے مقام ابراہیم کو سامنے رکھیں گے کہ ہم اس سوچ کے ساتھ نماز پڑھیں گے کہ اللہ تیرے ایک بندے نے اس پتھر پر پیر رکھ کر تیرے گھر کو آباد کیا تھا، تو اے اللہ تو نے اس پتھر کو محفوظ رکھا ہے، تو اے اللہ اگر میں خود تیرے گھر کی اور تیرے اسلام کی حفاظت میں اپنے آپ کو لگا دوں گا تو تو میری یاد کس طرح باقی رکھے گا۔ یہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ اس سوچ کے ساتھ۔ یہ پتھر محفوظ ہے جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات ہیں، تو اللہ میری یادوں کو باقی رکھے گا، میری مرنے کے بعد لوگ مجھے یاد کریں گے اور میدان محشر میں اور آخرت میں مجھ کو یاد رکھا جائے گا۔ اس طرح ہم مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر نماز پڑھیں۔ تیسری بات جو بہت اہم ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں، ہمارے جو احناف ہیں، احناف کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ۔ شامی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 461 پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جرت العادۃ المحدثۃ برسم الہدیۃ للاقارب، وہ کہتے ہیں اپنے زمانے میں لکھ رہے ہیں، میں اور آپ آج سن رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک نئی عادت، ایک بدعت، ایک نئی عادت پیدا ہو گئی ہے حاجیوں میں۔ کون سی عادت؟ برسم الہدیۃ للاقارب، رشتہ داروں کے لیے ہدایہ کی جو رسم آج حاجیوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اس نے حج کو مشکل بنا دیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، کیسی رسمیں۔ آج ہماری والدہ ہم سے کہہ رہی ہے تمہارے جانے سے پہلے ہمیں دعوت رکھنی پڑے گی، رشتہ داروں کو بلانا ہوگا۔ یہ کہاں سے آیا؟ اس نے حج کو مشکل بنایا۔ پھر وہ جب وہاں جائے گا تو رشتہ داروں کے ہدایہ کے لیے بازاروں کے چکر لگائے گا، خانہ کعبہ کے چکر نہیں لگائے گا۔ اور پھر جس پر حج فرض ہو گئے ہیں وہ حج کرنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کہ ابھی اس کے پاس مزید رقم نہیں ہے کہ جس رقم سے وہ رشتہ داروں کے لیے ہدایہ لا سکے۔ حج فرض ہو گیا ہے، پھر بھی اس رسم نے اتنا مشکل بنا دیا حج کو کہ وہ حج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نکالیے ان رسومات کو اپنے یہاں سے، ورنہ دین اسلام کو ہم دن بدن مشکل بناتے جا رہے ہیں۔
اور ہم سمجھ رہے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ رسومات اتنی ہلکی چیز تھی تو پھر سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ زینب سے نکاح کرو، یہ تمہاری بہو ہے، تمہارے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے، تم اس سے شادی کرو۔ اللہ یہ میں اگر اپنی بہو سے شادی کروں گا لوگ کیا کہیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا آیت اتاری؟ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، کہ جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر میں نائب رسول ہوں، اللہ کے رسول کا امتی ہوں، تو مجھے ان رسومات کو مٹانا ہوگا، پھر چاہے لوگ برا بھلا کہیں، تانے دے۔ اور آپ کہیں گے کیسے ختم ہوگی یہ رسم؟ میں خود کہہ دوں سامنے سے، بھائی میرے لیے کوئی ہدیہ مت لانا، مجھے کوئی ہدیہ نہیں چاہیے، اگر ہو سکے تو آپ میرے لیے دعا کرنا، مجھے کسی ہدیے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سامنے سے منع کر دوں، سختی کے ساتھ منع کر دوں، تو پھر یہ رسم ختم ہو جائے گی۔ تو کرم ختم کریں گے نا بھائی؟ بہت خطرناک رسمیں ہیں یہ۔ ہم تو یہاں اللہ کا شکر ہے پھر بھی ہماری برادری میں کچھ نہیں ہے، ورنہ باہر جاتے ہیں تو بیچارہ جو حاجی ہوتا ہے نا، جب تک 10 لاکھ جمع نہ کرے تب تک اس کا حج نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے ہمیں ان تمام مصیبتوں سے بچایا ہے، لیکن ہم نے آنے والی نسل کو ان مصیبتوں سے نہیں بچایا تو پھر اور مشکل ہو جائے گا۔ کہہ دیں آپ نے شاید ہمارے اکابرین کو دیکھا ہوگا، ہمارے اکابرین کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں سنا رہا ہوں، اکابرین کا طریقہ بتلا رہا ہوں کہ اکابرین کا طریقہ یہ تھا کہ حج میں جانے سے پہلے وہ خود ملاقات کرتے تھے لوگوں سے، اور حج سے واپسی کے بعد لوگ ان کے پاس آتے تھے اور وہ ان کے سامنے کھجور اور پانی رکھ دیتے تھے، لوگ کھاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ یہ پیکٹ بنا بنا کر بھیجنے کا سسٹم ہمارے اکابرین کے یہاں نہیں تھا۔ لوگ آئے کھا کر چلے گئے، یہ بیچارہ حاجی تھک کر آیا، اب اس کو ایک اور ٹینشن، اب بھر بھر کے بھیجو، اور کسی رشتہ دار کا گھر رہ گیا تو جب تک مرے گا نہیں تب تک وہ رشتہ دار اس کو یاد رکھے گا۔ یہ سب مشکلیں ہم نے پیدا کی ہے، اس لیے ہم اس طریقے کو رواج دیں کہ بھائی حاجی آیا ہم خود ملنے کے لیے جائیں، کہ اللہ کے گھر سے پاک صاف ہو کر آئے، میرے پاس وقت نہیں ہے، حاجی کو ملنے کا وقت نہیں ہے، تو تیری جتنی یہ مصروفیات ہے تیرے سر پر ڈالی جائے گی۔ ایک حاجی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود ملنے کے لیے جائیں، اور وہاں جو کچھ پیش کیا گیا کھا کر چلے آئے۔ یہ بھیجنے کا سسٹم یہ سب ختم کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اب چوتھی بات، نکاح کے تعلق سے میں 3 باتیں، مختصر وقت ہے میرے پاس، میں آپ سے 1:05 کا وقت ہے نا، میں 3 باتیں نوجوانوں تک خاص طور پر پہنچانا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ مفتی صاحب نوجوانوں کو مخاطب بناتے ہیں، تو میں بوڑھوں کو کیسے مخاطب بنا سکتا ہوں؟ یہ ہمارے بڑے ہیں، بڑوں کو مخاطب نہیں بنایا جاتا، بھائیوں کو دوستوں کو مخاطب بنایا جاتا ہے۔ یعنی لوگوں کا مزاج اور لوگوں کی ذہنیت اتنی گر گئی ہے کہ اس میں بھی انگلیاں کرتے ہیں لوگ کہ بھائی یہ نوجوانوں کو مخاطب کیوں بنایا گیا؟ بھائی بوڑھے تو ہمارے بڑے ہیں، ان کو کیسے مخاطب بنایا جائے گا؟ تو 3 چیزیں نوجوانوں سے کہتا ہوں۔ اللہ نے 3 چیزیں ہمیں ایسی دی ہے جس کا کوئی مول نہیں ہے، زندگی بھر اس کی حفاظت کرنا۔ نمبر 1، ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ انمول چیز ہے، اس کی ایسی حفاظت کرنا کہ اس کے لیے ہر چیز کو اور قربان کر سکتے ہیں، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں اس پر تفصیلی بات کر چکا ہوں، ابھی نہیں کروں گا۔ نمبر 2، ہم اپنی عزت کی حفاظت کرنا سیکھیں۔ اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، یہ انمول چیز ہے۔ آج کا نوجوان اپنی عزت کو کس طرح گرا رہا ہے آپ کے سامنے ہوگا کہ نوجوان نے اسٹیٹس کے چکر میں، عیاشی کے چکر میں قرضے لے رہا ہے، اس کی جو آمدنی ہے، اس کے پاس جو پیسے ہیں، اس سے اس کی عیاشی پوری نہیں ہوتی، اس کے اسٹیٹس کا جو چکر ہے اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتا، تو قرضے لے رہا ہے
اور قرض لینے کی وجہ سے وہ ذلیل ترین ہو رہا ہے معاشرے میں. اس لیے ہمیں اپنی عزت کو بچانا ہوگا اور اپنے اندر خودی پیدا کرنی ہوگی, خودداری پیدا کرنی ہوگی. خودداری سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. آج ایک ایک نوجوان کی حالت کیسی ہے, ارے میں حیران ہوں. آپ کو عجیب بات سناؤں, اور آپ نے سنی بھی ہوگی میرے خیال میں. حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم چیف آف آرمی کے دربار میں گئے ہیں. آپ سوچئے اللہ نے کیسی بصیرت, کیسی صلاحیت عطا فرمائی تھی صحابہ کرام کو. جب گیٹ کیپر نے روکا اور یہ کہا, یعنی اس نے جو جملہ کہا ہے آپ اس میں غور کیجئے. گیٹ کیپر نے یہ کہا, کہاں جا رہے ہو؟ ہمارے خدا کو ملنے. ان کا خدا تھا وہ چیف آف آرمی رستم, ان کا خدا تھا. تو کہہ رہے تم ہمارے خدا کو ملنے جا رہے ہو اور ہمارے خدا کو اس طرح ملو گے, اور اس طرح تم خچر کے ساتھ اور نیزے قالین میں گھسا گھسا کر جاؤ گے ہمارے خدا سے ملنے؟ تو قربان جاؤ. حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہم ابتعثنا, ارے تیرا جو خدا ہے نا اس کے خدا نے مجھے بھیجا ہے. کیا جملہ ہے یار. کہہ رہے تیرا جو خدا ہے نا اس کے خدا نے مجھے بھیجا ہے. اللہم ابتعثنا, اللہ نے بھیجا ہے. تیری کیا اوقات ہے, تیری کیا حیثیت ہے. آج ہم لوگ یہ دنیا کے ایسے ذلیل ترین لوگ, سیاست میں تھوڑی سی ان کے اندر ان کے پاس پاور پیدا ہو گیا ہو, ان کے سامنے ہم جھکتے ہیں اور اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں. ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میرے پاس ایمان کی دولت ہے, میرے پاس جو دولت ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے, اور میں ایسے ذلیلوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہوں. اللہم ابتعثنا, ارے اس کے خدا نے مجھے بھیجا ہے. پھر آگے کیا کہا, لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت الرحمن. کیوں بھیجا ہے؟ تو پہلا جملہ کہا کہ بندوں کی بندگی سے نکال کر رحمان کی بندگی کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں. اور جو اگلا جملہ ہے کہ من ضیق الدنیا الى سعتها, دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں. کون سی تنگی؟ ارے تمہارے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں اور تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی وسعت کی طرف تجھے لے جاؤں گا. صحابی کہہ رہا ہے چیف آف آرمی رستم سے کہ تو جس دنیا میں ہے وہ تنگ دنیا ہے, میں تجھے وسعت والی دنیا کی طرف لے جا رہا ہوں. کون سی وسعت والی دنیا؟ ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ تو محتاج ہے اسباب کا, تجھے باہر جانا ہو تو گاڑیوں کا محتاج ہے, تجھے بیٹھنا ہو تو اے سیوں کا محتاج ہے, تجھے سفر کرنا ہو تو عمدہ گاڑیوں کا محتاج ہے. یہ صحابی کہہ رہے تھے کہ اے چیف آف آرمی, ہمیں سونا ہو تو ہم تکیوں کے محتاج نہیں ہیں, ہم اینٹ پر سر رکھ کر سو جاتے ہیں. ہمیں چلنا ہو تو ہم گاڑیوں کے محتاج نہیں, ہمارے پاس پیر ہے. ہم کھانوں کے محتاج نہیں, پتے چبا لیتے ہیں. اس وقت چیف آف آرمی سمجھ گیا تھا اس قوم سے کوئی نہیں جیت سکتا ہے, اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. آج خودی نہیں رہی, آج خودی کو بیچ دیا ہے ہم نے, آج عزتوں کو داؤں پر لگا دیا ہے اسٹیٹس کے چکر میں, اور نہ عیاشیوں کے پورا کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کی عزت کو گوا دیا. اور نمبر 3, رشتے. یہ اللہ نے بہت قیمتی چیز ہمیں عطا فرمائی ہے. ان رشتوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. آج کے بچے کو بتلانا پڑ رہا ہے کہ یہ تیرا رشتہ دار ہے. آج کے بچے کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ جاؤ خالہ کے گھر, جاؤ ماموں کے گھر, جاؤ فلاں کے گھر. ہمارا بچہ رشتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتا. رشتے اللہ نے انمول ہمیں عطا فرمائے ہیں. جاؤ یورپ میں جا کر دیکھو, ان سے پوچھو بھائی کس طاقت کا نام ہے, ان سے جا کر پوچھو باپ کس طاقت کا نام ہے, ان سے جا کر پوچھو بہن کس شفقت کا, کس پیار کا نام ہے. ان کو کچھ نہیں معلوم. اس لیے میں نے اسی مسجد میں ایک مرتبہ سنایا تھا کہ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے, ان کے بیانات میں لکھا گیا ہے کہ میں ہوائی جہاز کا سفر کر رہا تھا, میرے بغل میں ایک نوجوان لڑکی آ کر بیٹھی, 21-22 سال کی عمر ہوگی. حضرت مفتی صاحب سے وہ فرینڈلی بات کرنے لگی, حضرت پیر صاحب سے وہ بات کرنے لگی. تو حضرت پیر صاحب نے کہا کہ آپ اجنبی ہے, لیکن ایک جملہ کہا, او میری بیٹی, او مائی ڈاٹر. جب یہ جملہ کہا حضرت پیر صاحب تو کتاب کھول کر پڑھنے لگے, دیکھا کہ وہ بیٹی رو رہی ہے.
تو حضرت پیر صاحب نے کہا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ آپ رو رہی ہے؟ تو اس بیٹی نے یہ کہا میری 21 سال کی عمر ہو گئی، کسی نے بیٹی کہہ کر نہیں پکارا ہے۔ آج ہمیں بیٹا کہنے والا باپ موجود ہے، آج رشتے موجود ہیں، ان رشتوں کی حفاظت ضروری ہے۔ رشتوں میں دراڑ پیدا ہو رہی ہے مال کی خاطر، رشتوں میں نفرتیں وجود میں آ رہی ہے مال کے خاطر۔ میرے بھائیوں، میں 2 چیزیں آپ سے کہنا چاہوں گا اور اللہ کو سامنے رکھ کر اور 2 ہاتھ پھیلا کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ ترمذی شریف کا کتاب الفتن کھول کر دیکھو، فتنوں کا جہاں تذکرہ ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ ایک وقت آئے گا زمین خزانے نکالے گی، سونا نکالے گی، تو یہ رشتہ دار دوڑتا ہوا اس خزانے کے پاس آئے گا اور آ کر واپس دوڑنے لگے گا۔ لوگ کہیں گے یار خزانہ ہے، کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو وہ کہے گا اسی خزانے کی خاطر تو میں بھائی سے لڑا تھا، اسی خزانے کی خاطر تو میں بہن سے لڑا تھا، لیکن آج یہ خزانہ میرے کسی کام کا نہیں۔ جس مال کی خاطر ہم آپس میں نفرتیں وجود میں لا رہے ہیں، وہ مال کل ہمارے کسی کام کے نہیں آنے والا۔ اس لیے نفرتوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے قسم کھا لی، کیا قسم کھائی؟ کہ مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا رول تھا بہت بڑا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی زنا کی، تو قسم کھا لی تھی مصطح پر خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ کیسی آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابو بکر اور یہ بڑے انسانوں، تمہاری شان نہیں ہے کہ تم کسی پر خرچ کرتے تھے اور آپس کے مسئلوں کی وجہ سے تم خرچ کرنا بند کر دو۔ پھر آگے اللہ نے کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا بلا میں تو اللہ کی مغفرت کا محتاج ہوں، اور کھڑے ہو کر حضرت مصطح کو معاف کر دیا۔ آج اگر میری کسی رشتہ دار سے نہیں بن رہی ہے، آج کھڑے ہو کر اللہ سے کہہ دیں ہم کہ اللہ میں آپ کی مغفرت کا محتاج ہوں، اے اللہ میں اپنے فلاں رشتہ دار کو معاف کر رہا ہوں، کیا ملے گا؟ سب نفرتیں یہاں ختم ہو جائے گی، سب یہاں رہ جائے گا، کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ نہیں میں نے یہاں سنایا یا نہیں سنایا، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تھا، اور ایسا زہر دیا گیا تھا انتڑیاں کٹ کٹ کر گرتی تھی، خون نکلتا تھا پاخانہ کے راستے سے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو بھائی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئے، کہا بھائی جان بتا دو کس نے آپ کو زہر دیا ہے، آخری التجا ہے بتا دو۔ تو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری ایک ریکویسٹ ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرا یہ جو میری چارپائی ہے وہ باہر کر دو۔ کیوں؟ تاکہ میں اور اللہ بات کرے اور درمیان میں چھت حائل نہ ہو، میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی ٹھیک ہے لیکن بتاؤ تو صحیح کس نے زہر دیا ہے؟ کیا جملہ ارشاد فرمایا بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر واقعتاً یہ مجرم نہیں ہے اور میں نے اس کو سزا دے دی یا اس کا نام لے لیا تو اللہ کی نظر میں ظالم بن جاؤں گا، اور میں ظالم بننا نہیں چاہتا ہوں۔ اب دوسرا جملہ سنیے، یہ دوسرا جملہ بہت کام آئے گا۔ فرمایا اگر واقعتاً وہ مجرم ہے جس پر مجھے شک ہے تو میں اللہ کو اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہوں، اللہ مجھ سے اچھا بدلہ لینے پر قادر ہے، میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ کوئی بدلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کچھ نہیں، سب کچھ ختم کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو نفرتیں دن بدن ہماری سوسائٹی میں وجود میں آ رہی ہے اس کو ختم کرے، پیار سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ جھکنا کسے کہتے ہیں؟ آج جھک نہیں پا رہے ہیں، آج ہم لوگ جھک نہیں پا رہے ہیں۔ مشہور قصہ ہے حضرت پیر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے زمانے میں ایک مفتی صاحب تھے، مفتی حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ دونوں کے درمیان میں اختلاف تھا، عالم تھے دونوں، بڑے عالم تھے، دونوں میں اختلاف رائے جس کو کہتے ہیں، رائے کا اختلاف تھا۔
تو پیر نظام الدین اولیاء جن کی قبر نظام الدین کے قریب میں ہے، جن سے مشہور ہے حضرت نظام الدین اسٹیشن، وہ دونوں کے درمیان میں انبن تھی، بیمار ہو گئے پیر صاحب، مفتی صاحب بیمار ہو گئے، تو پیر صاحب عیادت کے لیے ان کے دروازے پر پہنچے، نوک کیا دروازہ، اندر سے خادم نے پوچھا کون؟ کہا نظام الدین۔ تو خادم حیران، کہا کون نظام الدین؟ کہا نظام الدین دہلوی۔ تو وہ حیران، کہا کھڑے رہو میں مفتی صاحب سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ اندر پوچھنے کے لیے آیا مفتی صاحب سے، تو مفتی صاحب نے کہا جاؤ اس بدعتی سے کہو یہاں سے نکل جاؤ۔ مفتی صاحب نے جب یہ جملہ کہا تو پیر صاحب نے کیا کہا؟ جاؤ مفتی صاحب سے کہو کہ وہ بدعتی آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے ہے۔ کیا ان لوگوں کے اندر کیسی تواضع تھی! آئے، معافی تلافی ہوئی اور مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آج نہ میں بچ پاؤں گا نہ آپ بچ پائیں گے، اگر ہے کچھ انبن ہم ختم کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔